عبادت، یقین، تسبیح، حمد، عبادت، سجدہ، یقین، یہ 5 لفظ ہیں اس آیت میں۔ یہ آیت دور پیغمبر میں نازل ہوئی۔ سورہ ہجر قرآن مجید کے قدیم سورہ ہے۔ تسبیح ہو، حمد ہو، سجدہ ہو، عبادت ہو، یقین، اگر ان 5 لفظوں کو آپ مجسم کر دیں، ان 5 لفظوں کو آپ تصویر دے دیں، ان 5 لفظوں کو آپ پرسونیفائی کر دیں، تو امام زین العابدین کی ذات ہے۔ تسبیح سمجھ میں آ جائے فرشتوں کے حوالے سے، ممکن ہے کہ علیحدہ حمد سمجھ میں آ جائے آدم کی اولاد کے حوالے سے، ممکن ہے کہ سجدہ علیحدہ سمجھ میں آ جائے، یقین سمجھ میں آ جائے، اور پھر عبادت سمجھ میں آ جائے، مگر یہ 5 حقیقتیں اگر ایک وقت میں سمجھ میں آئیں گی تو سید الساجدین کے وسیلے اور معرفت سے، ان کے وسیلے اور معرفت سے۔ عزیزان گرامی، درجہ بدرجہ جیسے کہ میں نے 5 لفظ اس آیت میں جو کی ورڈز ہیں عرض کیے، ان پہ گفتگو کرتے چلیں، ان کو سمجھتے چلیں، اور میں ترتیب سے نہیں بلکہ اہمیت کے لحاظ سے ان لفظوں پہ گفتگو کروں گا۔ ان 5 لفظوں میں اہم ترین لفظ سجدہ ہے، کہ جو ایک طرف عبادت بھی ہے اور ایک طرف یقین کا وسیلہ بھی ہے۔ اس مقام پر میں ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں، اور کس امام تک وہ روایت پہنچتی ہے اور کس امام کے خزانہ علمی سے ہم تک پہنچی ہے، آپ کو حیرت ہوگی، اور بہت کم کلام ہوتا ہے، اور میری اس محرم میں اور اکثر کوششیں رہی کہ اس امام کے حوالے سے ان کے علوم پر گفتگو کروں، اور وہ ہے سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام۔ نوع انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام، نوع انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام، مرد غازی کا کفن ہے خلعت عمر تمام، مرد غازی کا کفن ہے خلعت عمر تمام، خلعت یونیفارم اٹائر، خلعت عمر تمام، نصب کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام، شہید کے لیے حوریں نصب کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام، جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام، دبیر ٹیچر معلم، جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام، جو انوکھی فکر تھا، جو ایک نیا پیغام تھا، اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا۔ 4 سال میں آپ درود کے مقامات کی ترتیب کو بھول چکے ہیں، میں پھر سے کہوں گا انشاءاللہ، درود پڑھتے محمد والے محمد۔ کم از کم رسول اور ائمہ کے ناموں پہ بے اختیار، درخواست پر نہیں، بے اختیار ہی درود ہونا چاہیے۔ درود پڑھتے محمد والے محمد پر۔ جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام، جو انوکھی فکر تھا، جو ایک نیا پیغام تھا، اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا۔ اے محمد، موت وہ تیرے نواسے کو ملی، اے محمد موت وہ تیرے نواسے کو ملی، ہے درخشاں آج تک جس سے ضمیر آدمی، ہے درخشاں آج تک جس سے ضمیر آدمی، اللہ اللہ وہ روشنی تیرے چراغ ذہن کی، وہ روشنی تیرے چراغ ذہن کی، کربلا کی دھوپ پر اب تک ہے چھٹکی چاندنی، کربلا کی دھوپ پر اب تک ہے چھٹکی چاندنی، یہ علی پر سر نہیں تیری انا کا تاج ہے، یہ علی پر سر نہیں تیری انا کا تاج ہے،
کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے. گرامی جو معراج فکر رسالت ہے اس کے خزانہ علم کی ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں مگر پورے حوالوں کے ساتھ, اور پورے حوالے میں سے لینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت آپ کو نظر آئے, صرف کوئی لیجنڈ یا کہانی نظر نہ آئے, صرف ایک روایت نظر نہ آئے, علم معصوم کا ایک شاہکار نظر آئے. اس حدیث کو میں نے دیکھا تفسیر کنز الدقائق میں, علامہ مشہدی علامہ مجلسی کے ہم اثر ہیں, اور یہ کتاب ایک مینuscript فارم میں تھی. یہ تفسیر کی نادر کتاب ہے جو ابھی ریسنٹلی پبلش ہوئی ہے, صدیوں سے یہ مینuscript فارم میں تھی. اور اس تفسیر کی خاص بات یہ ہے کہ علامہ مشہدی علیہ الرحمہ نے یہ پوری تفسیر کی ہے کلام معصوم کی روشنی میں, علم معصوم کی روشنی میں. 16 ضخیم جلدوں میں یہ تفسیر میرے پاس موجود ہے میری کینیڈا کی لائبریری میں. علامہ مشہدی نے اس حدیث کو نقل کیا جہاں میں نے اس کو دیکھا, اور انہوں نے اس حدیث کو ابن فتال نیشاپوری کی کتاب جو 6 صدی ہجری کے عالم ہیں, ان کی کتاب ہے روضۃ الواعظین, وہاں سے اس کو نقل کیا 6 صدی ہجری کے, اور یہ ہم سے 400 سال اوپر یعنی 11ویں صدی کے انہوں نے 6 صدی ہجری کے عالم سے نقل کیا. اور ابن فتال نیشاپوری نے اس حدیث کو شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کتاب اختصاص سے نقل کیا 4 صدی ہجری, 10ویں ہجری, 6 ہجری, 4 ہجری, 1000 سال کا محیط ہے اس حدیث کا جو میں عرض کر رہا ہوں. 3 کتابیں کنز الدقائق, روضۃ الواعظین اور کتاب الاختصاص شیخ مفید کی. اتفاق یہ ہے کہ تینوں کتابیں میرے کتب خانے میں موجود ہیں, اور شیخ مفید نے اپنی روایتوں سے, اپنے راویوں سے, شیوخ الحدیث سے اس حدیث کو امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی. اور امام باقر علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کے سلسلے سے سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اتنا اہتمام کیوں کر رہا ہوں, اس کا ریزن سامنے آئے گا اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے. امام علی مقام نے ارشاد فرمایا, سبت رسول الثقلین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ایک فرشتہ تھا. ہم اس دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر, بعض سمندروں پہاڑوں کو دیکھ کر حیرت کرتے ہیں, مگر وہ عالم ملکوت ہے, ایک عالم ناسوت ہے, اس کے اوپر عالم ملکوت ہے, اس کے اوپر عالم جبروت ہے, اس کے اوپر عالم لاہوت ہے. انشاءاللہ آنے والی مجلس میں انشاءاللہ چاروں عوالم اور یونیورسٹیز پہ گفتگو کروں گا. اگر آج سائنسز اور میتھمیٹکس 10 ڈیمنشنز کی بات کر رہی ہے, تو روحانیات نے بھی بہت سارے عالموں کی بات کی ہے. میں نے کل کہا تھا عالمین کا تصور دیا, جو آج سامنے آیا ملٹی ورس کی بات کی. کل میں نے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ الحمد دونوں رکعتوں کے درمیان ہے, پہلے بھی عالمین کہا, بعد میں بھی عالمین کہا. کہ آج کسی مومن نے نماز پڑھی تھی جب وہ عالمین کی تلاوت کر رہا تھا کہ پہلی رکعت میں عالمین کے میجرز اور حدود کیا تھے, اور دوسری رکعت میں عالمین میں اضافہ کتنا ہو گیا. یہ میں نے کل عرض کیا تھا, ہر آن ہر لمحے اس کی شان اور قدرت میں اضافہ ہو رہا ہے. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ایک فرشتہ تھا, اور اس فرشتے کے 500 پر تھے, 500 ونگز تھے, اور ہر پر کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا. 500 ایئرز کا فاصلہ ہر پر کے درمیان, ہر ونگ کے درمیان, اور وہ 500 پر تھے. اس نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ سے درخواست کی کہ پروردگار میں چاہتا ہوں کہ تیرے عرش کے ماورا جو حقیقتیں ہیں اس کو دیکھو. اللہ نے اس کو اذن دیا. امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ 18,000 سال تک اڑتا رہا. یہ 18,000 زمینی نہیں,
یہ 18,000 وہ سال ہیں کہ قرآن کے مطابق 50,000 زمین کے دن وہاں کے ایک دن کے برابر ہوتے ہیں. کانا مقدارہ 50,000 سنۃ مما تعدون. آخرت کا وہ دن جو تمہارے حساب سے 500 سال کے برابر ہوگا. عزیزان گرامی، حقیقتیں ہیں عجیب و غریب ان کے اندر علوم ہیں جو آج سامنے آئے ہیں اور میں اشارہ کرتا چلوں گا. تو وہ 18,000 سال تک اڑتا رہا مگر ابھی وہ عرش کے پائے تک ہی پہنچا تھا کہ وہ تھک گیا. اس نے پھر اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے اور قوت اور توفیق اور صلاحیت عطا کر. اللہ نے اس کی قدرتوں میں توفیقات میں اضافہ کیا اور 18,000 سال کے بعد وہ 36,000 ایئرز تک 36,000 سال تک اڑتا رہا مگر عرش کے نصف فاصلے تک کو عبور نہ کر سکا. یہاں تک کہ وہ تھک گیا. ملکوتی طاقتوں رکھنے والا فرشتہ، اتنا جائگنٹک، اتنا بڑا فرشتہ 18,000 سال اڑا، 36,000 سال اڑا، 5,000 پر تھے. 500 سال کا ہر پر کے درمیان فاصلہ تھا مگر عرش کے وسط تک، اس کے مڈل تک نہ پہنچ سکا اور ایک مرتبہ جھک گیا، تھک کر جھک گیا، بے اختیار سجدے میں گیا اور سجدے میں کیا تسبیح پڑھی، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. جو مومن ہر وقت نماز میں پڑھ رہا ہے تو جو فرشتوں کی قوتوں کی انتہا ہے وہاں سے مومن کی تسبیح کا آغاز ہو رہا ہے. تسبیح کی عظمت کو جانے. پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا. اقبال نے مسجد قرطبہ میں کہتے ہیں کہ پیکر نوری فرشتے، جیسا کہ نہج البلاغہ میں خود امیر المومنین نے فرشتوں کی اصناف پر ان کی کائنز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منہم رکع لا یسجدون ومنہم سجد لا یرکعون. جب سے کائنات کو خلق کیا کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جب سے ابھی تک سجدے میں ہیں. جب سے کائنات کو خلق کیا کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جو رکوع میں ہیں اور وہ قیام نہیں کر رہے. عزیزان گرامی، عالم ملکوت پہ بہت کم گفتگو ہوتی ہے. صرف اگر آپ کلام معصوم کی روشنی میں فرشتوں کے حالات کو سمجھیں تو عظمت الہی کی اور معرفت ہو جائے، قدرت الہی کا اور تصور قائم ہو جائے. نہج البلاغہ ہی میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا درود پڑھیں محمد اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے ملکوتی مخلوق کو جو طاقتیں عطا کی ہیں ان کا سمجھنا بڑا ضروری ہے. نہج البلاغہ ہی میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم بارش کے قطرے دیکھتے ہو، کوئی قطرہ زمین پر نازل نہیں ہوتا کہ ایک فرشتہ لے کر اترتا. بارش کے ہر قطرے کو ایک فرشتہ لے کر اترتا ہے، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مشیت میں ہے کہ یہ قطرہ کس مقام پر برسے، کس مقدار میں برسے بارش اور اس کے فوائد کس تناسب سے ہو. تو وہ فینومیننز، وہ عجائبات کہ جن کو ہم بے حساب دیکھ رہے ہیں، بغیر کسی وزڈم کے دیکھ رہے ہیں، علم الہی میں ایک ایک قطرے پر فرشتے کو مقرر کیا گیا. یہ ہے اللہ کی قدرتیں. تو جس مقام پر فرشتے کی طاقتیں تمام ہو گئی، اس کی انتہا ہو گئی، اس نے سجدہ کیا اور بے اختیار کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جو تسبیح ہے جو سجدے میں پڑھی جاتی ہے اس کو سورہ واقعہ میں بیان کیا، اور وہ تسبیح جو رکوع میں پڑھی جاتی ہے اس کو سورہ واقعہ میں اس تسبیح کو بیان کیا کہ جو رکوع میں پڑھی جاتی ہے. آخری آیت ہے سورہ واقعہ کی، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. آپ کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم و بحمدہ.
تو اس کی عظمت کا رکوع میں ذکر ہے. اور وہ تسبیح جو سجدے میں پڑھی جاتی ہے، جو اتنا بڑا فرشتہ بھی جھک گیا اس مقام پر، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، یہ پڑھی جاتی ہے. سورہ اعلیٰ کی آیت ہے. آپ عید کی نماز میں پڑھتے ہیں سبح باسم ربک الاعلی الذی خلق. تسبیح کر اس نے اپنے رب کی جو اعلیٰ ہے اور جس نے خلق کیا ہے. سورہ واقعہ کے حوالے سے رکوع کی تسبیح آ رہی ہے اور سورہ اعلیٰ کے حوالے سے سجدے کی تسبیح آ رہی ہے. جب یہ دونوں آیتیں الگ الگ نازل ہوئی تھی تو خود اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اس کو اپنے رکوع میں قرار دو اور اس کو اپنے سجدے میں قرار دو. مقام رکوع پہ عظمت اور مقام سجدہ پر اس کی بلندی، اس لیے کہ فزیکلی آپ سب سے زیادہ لو ہو گئے. تو جب اپنے آپ نے اپنی ذات کو سب سے زیادہ ہمبل کر دیا، سب سے زیادہ ہیوملیٹ کر دیا، سب سے زیادہ اس کی بارگاہ میں گرا دیا، اسی وقت آپ کو اللہ نے سرفرازی سجدے کی بات طے کرے نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا. اقبال کہتے ہیں کہ فرشتے جو سجدوں میں ہیں، رکعون لا یسجدون سجد لا یرکعون، طے کرے نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود. سوز و گداز ہے سجدے کا، یہ صرف اور صرف بشریت کو عطا کیا گیا، اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود. اتنے مضامین میرے ذہن میں کریٹ ہو رہے ہیں ایک لفظ سے، لیکن میں اپنے آپ کو ایک ہی راستے پر رکھنا چاہتا ہوں کہ جو راستہ در سید سجاد پر جا کر ختم ہوتا ہے. لیکن یہ سب فضائل ہیں، یہ سب امام کے فضائل ہیں. ظاہر کہ میں نے 5 لفظ ذرا سا میں خلاصہ کر دوں. کچھ مومنین بعد میں داخل ہوئے، سورہ ہجر کی آیت کو پڑھا، آخری آیت کو پڑھا کہ جس پر رب العالمین نے کہا کہ اپنے رب کی تسبیح کر اس کی حمد کے ساتھ، اور تو سجدے کو اپنی زندگی قرار دے، اپنی فطرت قرار دے، اور اپنے رب کی عبادت کر، اور اس وقت تک عبادت کر کہ موت آ جائے یا یقین کی آخری منزل پر فائز ہو جائے. یہ 5 لفظ جو سجدہ، حمد، تسبیح اور عبادت اور یقین ہے، اپنی تھیوری میں قرآن میں ہے اور اپنی حقیقت میں سید سجاد کی ذات ہے. درود پڑھتے محمد والے محمد. عمر مولا کی ہوئی حق کی عبادت میں بسر. میں نے کل حوالہ دیا تھا، یہی ہے عبادت کا مقام. تو میں اس میں سے سجدے پر گفتگو کر رہا تھا کہ سجدہ کیا ہے، کہ جہاں فرشتوں کی طاقتیں تمام ہو جائیں وہاں سے انسان مومن کے سجدے کا آغاز ہے. تو جب سجدے کی تسبیح کا یہ مقام ہے تو جو سجدوں کی بنیاد پر سید الساجدین قرار پائے، اور جو عبادت کی بنیاد پر زین العابدین قرار پائے. اب اس مقام سے ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں. ربیع الابرار سے سید ہاشم بہرانی نے اس کو لکھا، اور میں بڑا اہتمام کر رہا ہوں اور ہمیشہ کیا، لیکن گزشتہ چند سالوں سے بہت زیادہ، کہ ہر حدیث کو اس کے اوریجن سے اور اس کے ریفرنس سے بیان کیا جائے. یہ بڑا ضروری ہے، ورنہ اس کی وجہ سے بہت سارے، جیسا کہ میں کل اشارہ کیا تھا کہ مصائب میں بھی اور غلو یا توہین بعض اوقات وہ فضائل بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آئمہ کی توہین ہوتی ہے. وہ مصائب بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آئمہ کی توہین ہوتی ہے. عقل بہت سارے سوالات کرنے لگتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ممبر، اہل ممبر، علماء، ذاکرین جتنی بھی حدیثیں اور روایتوں کو بیان کرے، چاہے وہ مصائب کی ہوں یا فضائل کی ہوں، ان کے کانٹیکس سے بیان کریں. ربیع الابرار نے سید ہاشم بہرانی نے لکھا، یہ علامہ ملیزی سے تھوڑے سے اوپر کے دور کے ہیں، ایک عظیم عالم گزرے، 120 کتابیں لکھی ہیں. ان کی بہت ساری کتابیں سروائیو کر رہی ہیں. اس میں ان کی کتاب جو تفسیر کی ہے، تفسیر البرہان کہلاتی ہے. 8 ضخیم جلدوں میں، اب 17 جلدوں میں وہ آج کی والیومز کے لحاظ سے پرنٹ ہوئی ہے. ایک عظیم کتاب ہے تفسیر کے لحاظ سے. سید ہاشم بہرانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ کے رسول بیٹھے تھے اور آپ کے زانوں پر آپ کے چھوٹے نواسے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت جابر موجود تھے، جابر بن عبداللہ انصاری. جابر بڑے ینگ تھے،
رسول اللہ کے زمانے میں بڑے ینگ صحابی، نوجوان صحابی، اس لیے جابر نے اتنی طویل مدت پائی کہ کربلا کے پہلے ظاہر بھی قرار پائے اور آگے کے عہد تک حدیثوں کو بیان کیا۔ شاید ان میں عامر ابن واصلہ ابن طفیل واصلہ بھی ہیں اور حضرت سہل ابن سعد ساعدی بھی ہیں۔ یہ چند ینگ صحابی تھے اور شاید یہ ینگ صحابی اللہ نے رسول کے اس لیے مقدر قرار دیے کہ وہ یزیدیت کے دور میں براہ راست اللہ کے رسول کے حوالے سے فضائل آل محمد کو بیان کریں۔ حضرت جابر بیٹھے تھے اور کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جابر ایک زمانہ آئے گا کہ میرے حسین کا فرزند ہوگا کہ جو زمین پر علی ابن الحسین ہے مگر آسمانوں میں زین العابدین کہلائے گا، آسمانوں میں زین العابدین کہلائے گا۔ اور گویا کہ جابر میں دیکھ رہا ہوں، اب یہ بصارت کا مقام نہیں، یہ بصیرت کا مقام ہے۔ بہت ساری چیزوں کا ہم بھی تصور کرتے ہیں وہ امیجنیشن کی بنیاد پر، مگر یہ مقام رسالت ہے کہ جن کی بصیرت بھی اس طرح سے ہے کہ بصارت بن جاتی ہے، بصارت بن جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے اس انسان کا مقام۔ ابھی میں کینیڈا کی مجلس میں عرض کر رہا تھا، ایک بالکل نیا کانسیپٹ تھا جو بشریت کا میں نے قرآنی آیات کے تحت عرض کیا تھا کہ آیت تو وہی ہے نا کہ قل، خود اللہ کے رسول نے نہیں کہا، اللہ نے حکم دیا کہ اس طرح سے کہو۔ خود کہنے میں اور کسی کے حکم پر کہنے میں بڑا فرق ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے رسول تم کہو ان سے کہ میں بشر ہوں تم جیسا۔ بشر کے معنی ہے ظاہری، ویزیبل تم جیسا۔ بشر کے معنی ہے ویزیبل اینٹیٹی، دکھائی دینے والی حقیقت، یہ ہے بشر۔ دکھائی دینے والی حقیقت وہ نہیں ہوتی ایک جو اصل حقیقت ہوتی ہے۔ قل انما بشر مثلکم، دکھائی دینے والی حقیقت جو تمہاری نگاہوں میں یہ ہے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، مگر میری حقیقت کیا ہے؟ اوحا الیہ، یوحا الیہ، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تم جیسا بشر ہو، مگر قرآن کی آیت کہتی ہے کہ رسول ایسا بشر ہے جو صاحب وحی بشر ہے۔ بہت غور سے میرے ساتھ چلیے، یہ بالکل نئے نقطے ہیں اس مقام کے اوپر۔ یہ بشر نہیں، یہ یوحا الیہ بشر ہے، صاحب وحی بشر ہے، مگر وحی بھی 7 درجات رکھتی ہے۔ وحی کی بھی 7 قسمیں ہیں۔ وحی فطری بھی ہے، وحی الہامی بھی ہے، وحی رحمانی بھی ہے، وحی شیطانی بھی ہے، اور وحی یہ نبوتی بھی ہے، وحی فطری بھی ہے۔ وحی کی 7 قسمیں ہیں۔ تو ان وحی کی قسموں میں جو اعلیٰ ترین قسم ہے وہ رسول کو عطا کی گئی ہے۔ تو صرف بشر نہیں، بشر یوحا ہے، اور صرف بشر یوحا نہیں، اعلیٰ ترین وحی ہے۔ تمام انبیاء پر بھی جو وحی ہے زمین پر کی گئی ہے، مگر یہ وہ بشر ہے کہ جس پر وحی قاب قوسین کی منزل پر کی گئی ہے۔ کہ یہ صاحب، یہ بشر صرف بشر نہیں، صاحب وحی بشر، صرف صاحب وحی بشر نہیں، اعلیٰ ترین وحی کے مالک، صرف وحی کے مالک زمین پر نہیں، قاب قوسین کی منزل پر ان کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں ان پر وحی زمین پر ہوئی ہے، ان پر قاب قوسین پر بھی ہوئی ہے۔ تو ان کی بشریت وہ ہے کہ ان کی بشریت کے مقابل عام انسانوں کی بشریت، انبیاء کی بشریت نہیں آ سکتی۔ عرض کر دو، ہو سکتا ہے کہ آنے والی مجلس میں عرض کر دو کہ عام انبیاء کی بشریت کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فضا میں اڑ رہے ہیں اپنے تخت کے اوپر،
مگر چیوٹی کی آواز کو سن رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی بڑا مشعل ہدایت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان اپنے تخت پر بلند تھے، تمام مخلوق ان کے ساتھ چل رہی تھی، جنات بھی تھے، تمام پرندے بھی تھے، وحوش و طیور بھی تھے۔ ایک مرتبہ زمین پہ ایک کسان تھا، ایک فارمر تھا، اس نے اس شان سے حضرت سلیمان کو تخت پہ جاتے دیکھا، بے اختیار کہا کہ اللہ نے آل داؤد کو کیا فضیلت عطا کی ہے، آل داؤد کو کیا عظمت عطا کی ہے۔ یہ آواز حضرت سلیمان کے کانوں میں پہنچ گئی۔ کہا میرے تخت کو نیچے اتارو، تخت کو نیچے اتارا، کہا اس فارمر کو، اس کسان کو بلاؤ۔ وہ کسان حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر کیا گیا، کہا کہ اللہ کے بندے، میں اپنے موضوع پر ہی ہوں، اپنی آیت ہی پر ہوں، کہا کہ اللہ کے بندے اگر کوئی شخص اللہ کی دل سے ایسی تسبیح کرے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نہیں، صرف ایک تسبیح، کہا اللہ کے بندے اگر کوئی اللہ کی تسبیح روح کی گہرائیوں کے ساتھ، قلب کے خلوص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ صرف ایک تسبیح کو بلند کر دے اور اس کا رب اس کی ایک تسبیح کو قبول کر لے، اس کی ایک تسبیح پورے ملک سلیمان سے افضل ہے۔ اگر اللہ نے سلیمان کو اتنی بڑی سلطنت دی تھی، آج بھی آپ کو اس سے بڑی سلطنت دی ہے اگر آپ روح کی گہرائیوں سے اس کی تسبیح کو پڑھ سکیں۔ آج بھی روح کی گہرائیوں سے اگر اس تسبیح کو پڑھ سکے تو حضرت سلیمان کی بشریت کا یہ مقام تھا، تو اس کی بشریت کا مقام کیا ہوگا کہ جس پر قاب قوسین کی منزلوں پر وحی ہو رہی ہے۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، اسی مقام سے میں آف شوٹ ہوا تھا، پھر میں اسی مقام پر واپس آیا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں ایک دن ہے قیامت کا، روز محشر کا، اور اولین و آخرین کی مخلوق جمع ہے، تمام انبیاء، اولی العزم، صدیقین، شہداء، رسول، مخلوق سب موجود ہے، صف در صف موجود ہے، اور اس وقت آواز قدرت آ رہی ہے، اینا زین العابدین، عبادت کرنے والوں کا سردار کہاں ہے؟ انبیاء اپنی صفوں کو دیکھیں گے، اولی العزم اپنی صفوں کو دیکھیں گے، رسول اور نبی اپنی صفوں کو دیکھیں گے، صدیقین و شہداء و صالحین اپنی صفوں کو دیکھیں گے، مگر سب اپنی نفس سے کہیں گے کہ ہم عبادت گزار بندے تو تھے مگر اس منزل پر نہیں کہ زین العابدین بن جائیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جابر گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلی صفوں سے علی ابن الحسین، میرے حسین کا فرزند آگے بڑھ رہا ہے، اور کہا یہ کہتا ہوا اسی عاجزی کے ساتھ کہ پروردگار اگر تو تیرا مطلوب میں ہوں، تیری مراد مجھ سے ہے تو میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس حدیث کو میں اس مقام پر روک رہا ہوں، اور ایک اور حدیث اسی ربیع الابرار سے عرض کر رہا ہوں، امام جعفر الصادق علیہ السلام معصوم اپنے جد کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے جد سید سجاد علیہ السلام سجدے میں تھے، حالت قیام میں تھے، عبادت میں تھے۔ 5 لفظ آپ کے ذہن میں ہے، تسبیح، حمد، سجدہ، عبادت، یقین، حالت قیام میں تھے، عبادت میں، کہ شیطان نے چاہا کہ امام کو اذیت پہنچائے، امام کو اذیت پہنچائے۔ کچھ لوگ تعجب کرتے پوچھتے ہیں، اس سوال کا جواب میں پہلے دے دوں کہ شیطان اذیت تو پہنچا سکتا ہے مگر گمراہ نہیں کر سکتا معصوم۔ جس طرح کہ دنیا کے شیطان امام کو کتنی اذیتیں اماموں کو پہنچائے لیکن ان کو ان کے حق کے مقام سے ہٹا نہ سکے۔ دیکھیے یہ میرا خیال ہے روحانیت ہے اس مجلس کی اور اس امام بارگاہ کی، ایک مسلسل میرے دل میں مضامین ڈیولپ ہو رہے ہیں، مگر یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس نقطے کو جو ابھی میرے ذہن میں آیا ہے کہ
امام کی بارگاہ تھی، چھٹے امام کی، امام کے اصحاب جمع تھے، مومن آل فرعون جن کا سورہ یاسین میں ذکر کیا کہ بنی اسرائیل نے ظلم کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قتل کر دیا حزقیل کو. کہا امام نے کہا کہ اللہ نے بڑی مدد کی حزقیل کی، مومن آل فرعون کی. امام کے اصحاب کو تعجب ہوا، کہا مولا آپ کہہ رہے مدد کی؟ اس کو قید کیا، گرفتار کیا، اذیتیں دی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کی لاش کے آپ کہتے ہیں کہ مدد کی؟ کہا ہاں اللہ نے بڑی مدد کی. کہا کس طرح سے؟ کہا اس کو اس کے موقف سے ہٹانا. اس کے نزل العین سے، اس کے مقصد سے اس کو ہلا نہ سکے، اس کو جنبش نہ دے سکے، اپنے مقام پر ڈٹا رہا یہاں تک کہ حق پر اس دنیا سے گزر گیا. یہ ہے اللہ کی مدد، یہ ہے اللہ کی مدد. تو عزیزان گرامی، تو آیا شیطان امام کو، چھٹے امام ارشاد فرماتے میرے جد کو 17 مرتبہ سانپ بن کر، ناگ بن کر ڈسا، امام کو ڈسا کہ امام متوجہ ہو جائیں گے اس کی طرف، یا تو خوف کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے اپنے رب سے ان کا خضوع و خشوع ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا، مگر آنے واحد کے لیے امام اس تکلیف کی طرف متوجہ نہ ہوئے. بارگاہ الہی میں امام کی حضوری رہی، امام کی حضوری رہی. 17 مرتبہ کوشش کی اور یہ کہہ کر ناکام ہو کر ذلیل ہو کر واپس آیا. وہاں اللہ کی لعنت پا کر واپس آیا تھا بارگاہ الہی میں. یہاں امام کی بارگاہ سے ذلیل ہو کر واپس آ رہا ہے. اور کیا جملہ کہا امام صادق نے، کہا یہ جملہ کہتا ہوا پلٹا، انتا زین العابدین حقا، برحق زین العابدین ہو تم، عبادت کرنے والوں کے سردار ہو تم. کون کہہ سکتا ہے اس کے بندوں میں کہ وہ زین العابدین ہے؟ یا تو وہ کہے کہ جس کے لیے عبادت ہو رہی ہو، یا وہ کہے جو عبادت سے بہکا رہا ہو. معبود بھی زین العابدین ہے، شیطان بھی زین العابدین ہے. یہ ہے مقام زین العابدین. عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ وہ دربار نجات کا منظر ہے، لیکن اس مقام پہ مجھے کچھ شعر یاد آئے فضائل کے موقع پر، اس موڈ میں بہتر نہیں رہیں گے. اسی مقام پر میں آپ کے عرض سماعت کرنا چاہتا ہوں کہ جب ابن زیاد نے قتل کی دھمکی دی اور امام نے اپنا مشہور تاریخی جملہ ہے وہ کہا کہ تحدث ابن سمیہ، باپ کا نام نہیں ہے. بہت سارے دشمنان اہل بیت ہیں کہ جن کے باپوں کے نام آج تک تاریخ ڈھونڈ نہیں سکے. بیٹا یہ کیونکہ انٹرنیٹ پہ دنیا میں جا رہی ہے اور میں چاہتا ہوں اہل سنت بھی سنیں، یہ امام کے فضائل ہیں، درود پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں. حالانکہ ہر مسلمان اس بات پہ تیار ہوگا جو آپ نے کہی ہے، لیکن وہ بہت ڈرتا ہے اس لفظ سے، سمجھیں. تو ظاہر ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، جیسے قرآن کہتا ہے حکمت سے، علم سے اور موعظہ حسنہ سے. جب وہ تیار ہو جائیں تو پھر وہ ہر حقیقت کو خود سمجھیں گے اور کہیں گے. درود پڑھیں محمد سفر جانتے ہیں کہ اس دور میں بھی پاکستان میں میرا طریقہ کار یہی تھا جو آج ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. تو عزیزان گرامی میں عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا میں؟ بات نکل گئی. ہاں تو ابن زیاد کے دربار